السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میڈیا کی طاقت کا احساس ہمیں تقریباً 6 سال سے بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ میڈیا ایک طاقتور ذریعہ ہے اپنی بات کو یا کسی بھی خیال کو ایک دوسرے تک پہنچانے کا۔ یہ بات تو ہمیشہ سے محسوس کی گئی، لیکن ادھر 6 سالوں میں ہم نے یہ بالکل اس کا مشاہدہ کیا ہے اور قریب سے دیکھا ہے کہ میڈیا کتنا طاقتور ہوتا ہے۔ کسی بھی غلط بات کو میڈیا جب پکڑتی ہے تو اسے اچھی خاصی آبادی کے ذہنوں میں سچ بنا کر کے اتار دیتی ہے۔ میڈیا کی اس طاقت کو ہم مسلمان سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ہم اس وقت بیدار ہوتے ہیں جب ہمارے اوپر کوئی آفت آ چکی ہوتی ہے۔ میڈیا کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کے بارے میں یہ امت خیال نہ کرتی، سوچتی نہ، اور اس کے لیے کوئی مضبوط قدم نہ اٹھاتی۔ آج دہلی میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، تبلیغی جماعت کے مرکز کے تعلق سے جو کچھ بھی میڈیا کے ذریعے، حقیقت کچھ اور ہے۔ ساری باتیں جب سامنے آئیں گی تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے میڈیا نے ہندوستان کی اکثریتی آبادی کے ذہن میں جو زہر بیٹھانا چاہا ہے وہ بیٹھا لیا ہے یا بیٹھا رہے ہیں۔ ہم اتنے سادے کیوں ہیں؟ ہم کسی چیز کی اہمیت کو آخر کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں نہیں ہم اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وسائل کو ان بنیادی کاموں میں استعمال کرتے جو کسی قوم کے لیے، کسی ملک کے لیے بہت ہی ضروری ہے؟ اس دنیا کو سچائی پتہ چلے، دنیا میں سچائی پھلے پھولے، سچی خبریں لوگوں تک پہنچیں، اس کی بنیادی ذمہ داری امت مسلمہ پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت کہا ہے، ایک بہترین گروہ کہا ہے، بہترین جماعت کہا ہے، اور یہ گروہ اور جماعت کا انتخاب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی عرضی دے کر مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، یا ہم نے کوئی درخواست کی تھی، کوئی معاہدہ ہم نے کیا تھا کہ ہم کو مسلمان گھر میں پیدا کرو۔ ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ہم کو مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنا جو کام لینا چاہتا ہے وہ ہمارے ذریعے سے لے۔ براہ راست اللہ تعالیٰ کو سب کچھ کرنا ہو تو پھر انسانوں کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سب وہ کچھ کر لیتا، لیکن اس نے اس پوری کائنات کو سبب کے اوپر بنایا ہے۔ بغیر سبب یہاں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہم اسباب کے تعلق سے نہ جانے کیوں بہک جاتے ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، حالانکہ اس دنیا میں بغیر اسباب کے کوئی آپ کو نتیجہ نہیں ملنے والا۔ اللہ تعالیٰ الفاظ سے نہیں بہلتا۔ ہماری چیخ پکار، ہمارے صبح و شام کے دعاؤں اور اس بیانات سے اللہ تعالیٰ کو کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کے لیے کچھ کرتا ہے جب آپ خود اس کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ آپ ایک ہاتھ اس کی طرف چلیں گے تو وہ آپ کی طرف آئے گا، آپ چل کے جائیں گے تو وہ دوڑ کے آئے گا۔ آپ میدان جنگ میں دعاؤں کے ذریعے جنگ نہیں جیت سکتے، آپ کو تلوار اٹھانی پڑے گی، آپ کو لڑنا پڑے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ ہم اپنی ذاتی زندگی میں ہر چیز کے لیے سبب
کا استعمال کرتے ہیں اور بلا تردد کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ بغیر اس کے ہم کو یہ چیز ملنے والی نہیں ہے. ہم کو بھوک لگے گی تو ہم دعا کے ذریعے اپنے آپ کو سیراب نہیں کرتے, ہم کھانا حاصل کرتے ہیں, غلہ حاصل کرتے ہیں. ہم اپنی بات آپ تک پہنچا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے یہ نہیں کیا کہ میں یہاں بیٹھ کے اپنی بات کہوں اور اللہ تعالیٰ سے بے شمار دعائیں کروں کہ اللہ تعالیٰ یہ میری بات دنیا کے کانوں تک پہنچا دے. میں نے ایک سبب اختیار کیا ہے. میں نے نیٹ لیا ہے, موبائل لیا ہے, مائک لیا ہے اور موبائل کے اندر جو ایپس چلتے ہیں اس کو انسٹال کیا ہے. پھر ان سب کے ذریعے سے میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. یہ وسیلہ ہے, اسی کو سبب کہتے ہیں. اتنا بڑا ادارہ چلتا ہے تو اس کے لیے ہم وسائل اختیار کرتے ہیں, سبب اختیار کرتے ہیں, ہم لوگوں سے تعاون کرتے ہیں, مانگتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں اور ہمارا ادارہ چلتا رہتا ہے. تو سبب کے معاملے میں ہم نہایت ہی لا علم واقع ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت ہی غلط تصور لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن مجید میں اسی طرح کے خیالات رکھنے والے اور اس سے مختلف خیالات رکھنے والوں کے بارے میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ, کہ انہوں نے اللہ کی قدر اس طرح سے نہیں کی جیسا کہ کرنا چاہیے تھا. ہم ہر چیز میں کہتے ہیں اللہ چاہے گا, سب کچھ تو اللہ ہی چاہتا ہے, لیکن اللہ نے ہمارے ذمے کچھ ذمہ داری لگائی ہے. ہم ان ذمہ داریوں کو نہیں ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیوں چاہے گا؟ دنیا میں برائیاں بھی انسانوں کے ذریعے پھیلتی ہیں, اچھائیاں بھی انسانوں کے ذریعے ہی پھیلیں گی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا. کیا ضرورت تھی انبیاء کرام کو بھیجنے کی؟ وہیں سے کہتا ہو جاتی, برائی ختم ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا ہے کیونکہ اس کی سنت ہے, وہ اپنی سنت کی خلاف ورزی نہیں کرتا. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے, جو اس کا طریقہ ہے, اس طریقے میں تم کسی طرح کی تبدیلی نہیں پاؤ گے. تو اسباب کا اختیار کرنا, میڈیا یہ ایک سبب ہے اچھائیوں کو پھیلانے کا, صحیح باتوں کو پھیلانے کا. قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو, جب کوئی فاسق, کوئی گنہگار, بد کردار, جھوٹا, لفنگا, فیک کوئی خبر لے کر کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو, اس کی تفتیش کر لیا کرو. قرآن مجید کی آیت ہم کو ایک اچھا مخبر بننے کی دعوت دیتا ہے. آخر ہم قرآن و سنت کے نام پہ کیا چیز پڑھتے ہیں؟ بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم خود کو بھی دھوکہ دیتے ہیں, پوری قوم کو دھوکہ دیتے ہیں, پوری انسانیت کو دھوکہ دیتے ہیں. ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس ذرائع نہیں ہیں, لوگ نہیں ہیں, صلاحیتیں نہیں ہیں, سب کچھ ہے, اہمیت کا احساس نہیں ہے. ہم اہمیت کا احساس کرتے تو آج جو یہاں سینکڑوں میڈیا ہندوستان میں موجود ہے اس میں 2 4 10 ہمارے بھی ہوتے اور ہم اچھے پیرائے میں صحیح بات لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے تھے. فنڈنگ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا ہمارے یہاں تو اتنے بڑے بڑے اہل خیر حضرات ہیں. ابھی عظیم پریم جی کا نام سب نے سنا, 53,000 کروڑ روپیہ انہوں نے اپنی فاؤنڈیشن کو دیا ہے. اس سے پہلے بھی کئی ہزار کروڑ, تقریباً 2.25
लाख करोड़ रुपए उन्होंने अपने अजीम फाउंडेशन को दिया है, जो हिंदुस्तान में तालीम के ताल्लुक़ से और दीगर रफ़ाही कामों के ताल्लुक़ से काम करता है। क्या उनको मोटिवेट करके ताउन नहीं लिया जा सकता था? लिया जा सकता है। हमारे यहाँ तो मसला ये है कि हमारा जो दीनदार और मजहबी तबका है वो इस तरह के लोगों से, बड़े लोगों से बस उसी वक्त मेल जोल रखता है जब उनको कुछ ज़रूरत होती है पैसे की, अपने इदारे के लिए, अपनी किसी इज्तिमा के लिए, अपने काम के लिए, और फिर आम हालात में उनसे बिल्कुल क़तई ताल्लुक़ रखते हैं और समझते हैं कि दुनियादार लोग हैं। भाई दुनियादार और दीनदार का फ़ैसला ना करके हमें अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने की ज़रूरत है। वो ज़िम्मेदारी ये है कि जो भी ज़रूरत हो जाए उसके लिए जिस तरह के भी लोग हैं सबसे हमारे ताल्लुकात होने चाहिए, उनसे ताउन लेना चाहिए और इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। आज हमारे पास अगर मीडिया होती तो हम ये बताते हैं लोगों से कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के ताल्लुक़ से क्या लापरवाहियाँ हुकूमत की तरफ से की गई हैं। जनवरी से हुड़दंग मची हुई है इसके ताल्लुक़ से। मार्च तक हिंदुस्तान में कोई फ़िक्र नहीं रही। ज़ाती तौर से लोग एहसास दिलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हुकूमत के कानों पर कोई जूं नहीं रेंगे। मार्च के दरमियानी वक्फे में हुकूमत को कुछ एहसास हुआ तो बयानात जो दिए वो भी ऐसे बयानात थे जिससे ये नहीं पता चलता था कि ये कोई इशू है। और पहले की तरह से फिलफौर एक वक्त में ऐलान कर दिया गया कि बंद, सब कुछ बंद। अब जाहिर है कि जब सब कुछ आप एक बैग बंद कर देंगे तो जो जहां है वहीं फंसेगा। मसला ये रखा गया कि कोई बाहर ना निकले। अब जो लोग बाहर नहीं निकले, अब उनके ताल्लुक़ से मीडिया कह रही है कि छुपे हुए लोग थे। भाई छुपे हुए नहीं थे, उन्हें अंदर रहने को मजबूर किया गया। तो घूमने टहलने के लिए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए तो इकट्ठे थे लोग। मरकज़ की जो बात है वो वहाँ सोने के लिए थोड़ी नहीं थे, वो तो निकलने के लिए थे। वो जाते, उनका जो काम था वो करते। लेकिन आपने यानी हुकूमत ने ये बात कही कि अब आपको नहीं निकलना है। उसके बाद भी आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि इनकी तरफ से दरख्वास्त हुई। एक वक्त मरकज़ का करीब थाना बिल्कुल सटा हुआ है। मैं तो गया हूँ वहाँ, दिल्ली जब मैं रहता था तो अक्सर जाता था। बगल में थाना है, पीछे की दीवार सबकी मिल रही है। वहाँ एक वक्त गया, वहाँ के जो ज़िम्मेदार थे SHO, उनसे बात थी। उन्होंने बड़े सख्त लहजे में वार्निंग भी दी है, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे है। और इन लोगों ने भी ताउन मांगा कि भाई उनको बाहर ले जाने के लिए हमें बसें चाहिए वगैरह चाहिए। तो फिर उनको वहाँ भेजा, होते हवाते। अच्छा, वही मसला नहीं था। उस दौरान न जाने कितने प्रोग्राम, सड़कों पर लोग भरे हुए हैं, गाड़ियों पर भरे हुए हैं, हुकूमत के प्रोग्राम चल रहे हैं, हुकूमत बन रही है, शादी ब्याह हो रहे हैं, सब हो रहा है, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन मीडिया ने इसको इस तरह का, यानी लोगों के जहन में ये डालना कि ये चीज़ जो हुई है इसमें मुसलमानों का हाथ है। हालांकि भाई चीन से शुरू है, सब लोग जानते हैं, वहाँ ना मुसलमानों का मसला। इटली में सबसे ज़्यादा है, वहाँ भी कोई मसला मुसलमानों का मसला नहीं है। स्पेन में है, वहाँ भी कोई मुसलमानों का मसला नहीं। तो मसला है मुसलमानों का नहीं है, यहाँ तो इंसानियत का मसला है। किसको लग गया? जाहिर है कि कोई जानबूझ कर तो नहीं लगा सकता। वो मुख्तलिफ़ जगहों से आया है, जमातें अगर निकल रही हैं, ज़ाहिर है बसों में बैठ के गई होंगी, ट्रेनों में बैठ गई होंगी, बाज़ारों में जाके होटलों से खाना लिया होगा, दुकानों से फल लिया होगा, न जाने किन किन ज़राए से उन तक पहुंचा। तो यहाँ मामला ये नहीं था कि हमको किसी एक पर अटैक करना था, किसी एक को मुल्ज़िम बनाना था, बल्कि ये होना था कि भाई जो लोग हैं उनको बचाया जाए
تاکہ مزید پھیلنے نہ پائے اور بھی جو لوگ ہیں ان کی تلاش کی جائے، تو وہ سب کچھ ہے نہیں۔ بہرحال میڈیا اپنا کام کرے گی، اس کے لیے تو ان کو پیسے ملتے ہیں، وہ اسی کے حقدار بھی ہیں کہ وہ وہی سب کہیں، کیونکہ نوکر کو اپنے مالک کی ہی بات کرنی چاہیے۔ تو میں مختصراً یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ آنے والے وقتوں میں مسلمان لیڈران، مسلمان امراء، اس طرح کے لوگ بیٹھیں اور میڈیا کے تعلق سے فکر مند ہوں اور ایک اچھی میڈیا وجود میں لانے کی کوشش کریں مشترکہ طور پر۔ قرآن مجید میں مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کی بڑی دعوت دی گئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الگ الگ رہنے میں ہمارا فائدہ ہے۔ ہاں، آپ کا ذاتی فائدہ ہو سکتا ہے، ہم الگ رہیں گے تو پھر ہم سے کوئی حساب لینے والا نہیں، ہم جو چاہیں گے کریں گے، منمانی کریں گے، ہیرو رہیں گے، امام رہیں گے، امیر رہیں گے۔ لیکن اسلام آپ سے چاہتا ہے کہ آپ مل کے رہیں، اجتماعیت بنا کے رکھیں۔ آپ الگ الگ کام بھی کریں، وہ مشکل نہیں ہے، لیکن آپ اپنی اجتماعیت کو مجروح نہ کریں۔ اپنے بڑے مسائل مشورے سے کریں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ یہ مسلمان جو ہے اپنے بڑے بڑے مسائل کو مشورے سے حل کرتے ہیں، نہ کہ اپنے عہدے سے کہ میں امیر ہوں، میں پرنسپل ہوں، میں مینیجر ہوں تو میں جو کہوں گا وہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسے کوئی قوم آگے نہیں جاتی، مل جل کے کام کرنا پڑتا ہے، اپنے اختلافات کو بھلانا پڑتا ہے۔ آپ یہی دیکھ لیں، تبلیغی جماعت پر جیسے ہی اٹیک ہوا، سب سے پہلے جو بڑی آواز ہمارے سامنے آئی وہ جماعت اسلامی کی طرف سے آئی۔ امیر جماعت نے سخت لہجے میں حکومت سے یہ بات کہی ہے کہ یہ بالکل غلط ہو رہا ہے، اور اگر اس ایشو پر ایف آئی آر ہے تو پھر سرکاری ملازمین، سرکاری ذمہ داران، وزراء، سب پر ایف آئی آر ہونی چاہیے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ حکومت تک پہنچنی ہے، کیونکہ جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم بہرحال اصول و ضابطے کے تعلق سے ہندوستان میں ایک مضبوط پلیٹ فارم ہے۔ تو آخر میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس جو وسائل ہیں میڈیا کے تعلق سے، سوشل میڈیا، اس پر مثبت طریقے سے اپنی بات کو رکھیں، حقیقت کو سامنے لائیں۔ گالی پھکڑ دینے سے کوئی چیز واضح نہیں ہوتی۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کسی نے کوئی غلط پوسٹ ڈال دی تو نیچے ماں بہن شروع ہو جاتی ہے۔ نہیں، ہم کو اس انداز سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جس نے وہ گالی ڈالی ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی، آپ اس کی جب عیادت کو گئے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ میں ان کے ساتھ یہ کر رہی تھی اور ان کا کیا رویہ ہے۔ اسلام ہم کو کچھ اور سکھاتا ہے۔ جو غلط لوگ ہیں، جو نہیں سچائی کو جانتے، وہ آل فول لکھیں گے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ صحیح چیز سامنے لائیں، کمنٹ میں وہ بات لکھیں جس سے اس کو پتہ چلے کہ نہیں، حقیقت یہ نہیں وہ ہے۔ مثال طور سے انہوں نے کہا کہ 1000 لوگ چھپے ہوئے ہیں، تو آپ اس موقع پر یہ پتہ لگائیں کہ اس طرح کے اور جو عبادت خانے ہیں غیر مسلموں کے اور دیگر، وہاں کا کتنے لوگ ہیں، کس طرح سے لوگ ہیں، کیا کیا ہوا ہے، اس کی صحیح صورتحال فوٹو شاپ کر کے نہیں، صحیح فوٹو ہو، صحیح بیانات ہوں، وہ پبلش کیا جائے، اس کو شیئر اور لائک کیا جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ ایک اتفاق ہے جس میں سارے لوگ پھنس گئے ہیں۔ اس میں کسی مذہب کا رول نہیں ہے، اس میں کسی دھرم کا رول نہیں ہے، یہ انسان کا مسئلہ ہے اور سب کا مسئلہ ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے مرکز کے اس تکلیف دہ واقعے کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز کو صحیح پس منظر میں سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔